اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے علماء اسلام، یا آپ اس کو یوں رکھ لیجئے، اس عنوان کو، کہ علماء کی قدر کیجئے۔ اب میرے پاس 3 آپشن ہیں اس سبجیکٹ پہ بات کرنے کے۔ یا تو میں اپنی عقل سے بات کو شروع کروں، یا میں قرآن سے شروع کروں، یا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کروں کہ آپ نے اس بارے میں کیا کہا۔ چلیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بعض حدیثوں کا انکار کرتا ہوں، میں روایتوں کو نہیں مانتا۔ میں ایسا نہیں ہوں میرے بھائی۔ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ ہی ایک واحد شخصیت ہے جس سے اللہ کا تعارف مجھے ملا ہے، قرآن مجھے ملی ہے، ساری تھیوری یہاں سے ملی ہے، اور جو کنٹینٹ مجھے پہنچا ہے، میں رسول اللہ سے ملا تو نہیں نا، میں ایک نام سنا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا، اس میں میرے نبی کا نام 5 مرتبہ پڑھا، تو جب مجھے سمجھ میں آیا یہ ایک پرسنالٹی ہے جس کے اوپر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کتاب کو میں پریورٹی کے طور پہ اوپر رکھوں گا۔ الحمدللہ میں فرقوں میں بٹنے سے بہتر سمجھا کہ جا کے عربی زبان سیکھوں۔ میں نے 4 سال کا ڈپلومہ کیا، خالی ڈپلومہ نہیں کیا تاکہ ایک طرف ڈپلومہ کروں بعد میں قرآن لے کے بیٹھوں، نہیں، میں نے قرآن لکھتے لکھتے ڈپلومہ کر لیا، اس کے بعد بھی کام کر رہا ہوں۔ غرض یہ کہ پہلے کس کو لیا جائے۔ چلیے عقل سے بات شروع کرتے ہیں، یا چلیے حدیثوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک روایت نوٹ کر کے رکھا ہوں ابن ماجہ کی، بڑی زبردست روایت ہے، شرع العلماء الورثاء الانبیاء، ایک روایت ہے، اس کو ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، صحیحین سے کاپی کی ہے، اور اس پہ تصدیق کی ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، پوری صحت کے ساتھ ہے۔ اب روایت صحت کے ساتھ ہے، اس کا نمبر ابھی یہاں نیٹ کی وجہ سے شاید، آپ صرف اتنا لکھ دیجئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لفظ کے اندر ہی علماء ورثہ الانبیاء 3 لفظ ہے صرف، علماء جمع ہیں، اور ورثہ یہ جائیداد کو کہتے ہیں، وراثت کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مجمل بڑی ایک بات ہے کہ آپ پوری جائیداد کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول، نبی۔ تو نبی ہم کو کیا پہنچا کے گئے؟ نبی ہم کو قرآن پہنچا کے گئے۔ جس انسان کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ اسی کو عالم بولیں گے نا۔ چلیے، اس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، اس کے بعد غور و فکر بھی کر لیا، اس کے بعد تلاش کر کے دیکھ رہا ہے کہ مجھ تک یہ باتیں کیسے پہنچی، میرے والد صاحب کے ذریعے سے پہنچی، سننے سنانے میں کچھ باتیں آ گئی، کبھی جمعہ کا خطبہ سن لیا، کسی مولانا کی تقریر سن لی، بڑوں نے کچھ کہہ دیا، بزرگوں نے کچھ سمجھا دیا، راستہ چلتے ہوئے کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی جمعے کے خطبے میں کوئی چیز مل گئی، ہوا نا۔ آج تو میڈیا کے دور میں آپ کے پاس 50 وہ ہیں ذریعے، تو آپ کے پاس جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں، اور پہنچتے پہنچتے پھر اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے، وہ ہے قرآن سے چیک کرنا ہے۔ اگر وہ چیز قرآن سے میچ نہیں ہو رہی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے۔ چلیے، قرآن سے میچ بھی نہیں ہو رہی، قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ ایک میڈیم پلیٹ فارم پہ رکھ کے اس کو ہسٹری کا نام دے دیجئے۔ ہسٹری میں 2 حصے رہیں گے کہ نبی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح بولتے تھے، اس طرح یہ کام کرتے تھے، بس۔ یا پھر آپ نے کسی کی جو ہے توجیح کر دی، بتا دیا کہ ٹھیک ہے کر لو تم، تو یہ بھی بولنے میں آ گیا، قولی حدیث ہو گئی۔ تو یہاں سب سے پہلے میں نے یہ لے لیا کہ عالم آپ اسی کو کہیں گے جو آپ کو قرآن کا حوالہ دے، بس۔ یہ بات مجھے اچھی لگی، اس لیے میں اس کو اللہ کے رسول کی حدیث مانتا ہوں۔ چلیے آئیے، اب علم کے بارے میں نے میرے ایک استاد محترم ہیں، ان سے میں آج بھی عربی کے کچھ قواعد ہیں، کچھ چیزیں ہیں، تو ان سے پوچھتا ہوں۔ وہ پڑھانے کی پریکٹس میں ہے، میں وہ سیکھ کے چھوڑ دیا،
بہت سارے فارمولے مجھے یاد بھی نہیں ہیں، لیکن کہیں اندر بیٹھا ہوا ہے دماغ میں، کیونکہ عربوں میں ہی رہتا ہوں. کیا میل ہے، کیا فیمیل ہے، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یہ معلوم ہے مجھے. مبتدا خبر معلوم ہے مجھے. چھوٹے چھوٹے جو فارمولے ہیں جو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ مجھے معلوم ہے. چلیے اب میں یہاں آپ کو یہ بات ابھی بتاتا ہوں. آل عمران 3 نمبر پہ ہے، اس کی 18 نمبر کی آیت ہے. ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں صرف. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے اور انصاف پر قائم ہے. اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. یہاں علم کی بات ہوئی ہے. اول العلم، اولی الالباب، عقل والے، یہ اول العلم ہے. قائما بالقسط، جو حق کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہی طاقتور ہے اور وہی عظیم ہے. تو یہ جب کسی بات کی گواہی اللہ دے دے، اللہ خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یا تو میں ہوں جو میرے معبود ہونے پر اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہونے پر میں گواہی دیتا ہوں، یہ اللہ کی گواہی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ گواہی کس کو دے رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ جس خالق اور مالک نے خود اپنی مخلوق پیدا کی ہے، یہ حالت ہے اب اس وقت کہ اللہ خود گواہی دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم اگر مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو تم سمجھ لو کہ میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. تم نے مجھے تو مان لیا، میرے ساتھ عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا دے رہے ہیں، موسیٰ کو، داؤد کو میرا بیٹا بنا دے رہے ہیں، سلیمان کو میرا بیٹا بنا دے رہے ہیں، فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دے رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو میرا نور بنا دے رہے ہیں، علی کو جو ہے اللہ کا ہاتھ بول رہے ہیں. کیا باتیں ہیں یہ؟ میرے جتنے صفات ہیں وہ غوث اعظم دستگیر عبد القادر جیلانی کے نام کے ساتھ یہ لگا کہ تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں. غوث غیبی مدد کرنے والا، اعظم سب سے زیادہ عظمت والا، دستگیر گرتے ہوئے کسی کو غیبی سہارا دینے والا. پہلے آپ ایک انسان کے نام پہ دنیا بھر کی جھوٹ گھڑ دو، پھر اس کے بعد اس کے نام پہ تماشے 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 کرتے رہو. یہ ہے علم کی اہمیت کہ آپ قرآن پڑھ کے اس کو سمجھ کے اس میں غور و فکر کر کے لوگوں کو شرک سے بچائیں، بدعات سے بچائیں، غلو سے بچائیں. اسی کو عالم بولیں گے نا. اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میں علماء کے خلاف بات کرتا ہوں. علماء کی تو عزت کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ علم کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، آپ قرآن کے خلاف بات کریں گے تو پھر عالم کہاں ہیں آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. پھر یہ بات پہ مجھے غصہ آتا ہے. چلیے اب میں ایک آیت لوں گا سورہ یوسف کی، جو 12 نمبر پہ ہے سورت، اس کی 76 نمبر کی آیت. تب یوسف نے اپنے بھائی سے کہا پہلے ان کی جیبیں تلاش شروع کرو. پھر اپنے بھائی کی جیب تلاش کی، سب کی جیب میں تلاش کی تو جو چیز چھپائی تھی اس کو نکالا. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کی شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑواتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس چیز کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. یعنی اگر یہ میرا علم ہے، میرے سے بڑا بھی عالم ہے، اس سے بڑا بھی عالم ہے، اس سے بڑا بھی عالم ہے. یعنی آخری تک جا کے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ علم کی ابتدا اگر کہیں سے ہو رہی ہے تو اللہ کے پاس سے ہو رہی ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے؟ الا یہ کہ وہ خود اپنی کوئی کتاب نازل کرے. تو بغیر کتاب کے علم کے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ عالم کا مطلب علم رکھنے والا. تو آپ عالم الاسلام کہیے یا عالم دین کہیے، کیونکہ دین اور اسلام ایک ہی چیز ہے اور وہ قرآن ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جب قرآن مکمل کیا تو کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. شروع میں کیا کہا؟ مالک یوم الدین. کہ اس پوری کتاب، اس پورے کائنات، اس پورے راستے کے مالک ہیں آپ. اللہ اکبر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، اگر وہ ہے تو صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے. تیسری آیت مجادلہ ہے 58 نمبر پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم
تفسحوا فی المجلس، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی کے ساتھ کشادگی پیدا کرو، یہاں بیٹھنے کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے یا کھلے ذہن کی بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے علم سے بخشا ہے، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو یہ چند آیتیں میں نکالنے کی کوشش کیا علم کی اہمیت پہ۔ تو میں آپ سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ آپ کبھی بھی علم، عالم اور مولوی میں فرق محسوس کیجیے۔ میں جب کبھی بھی شکایتیں کرتا ہوں مولوی کے بارے میں کرتا ہوں۔ اب علم کا معاملہ ہے کہ علم، انجینئر کو بھی آپ عالم کہیے، ڈاکٹر کو بھی عالم کہیے، وہ عالم طب ہے، عالم نجوم ہے، جیسا علم نجوم ہے اس کا علم جاننے والا عالم نجوم ہے۔ اس میں اگر آرتھوپیڈک سرجن ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ عالم العظام، ہڈیوں کا ڈاکٹر، عالم العروق، رگوں کا ڈاکٹر، عالم الدماغ، سائیکیٹرسٹ، عالم العیون، آئی اسپیشلسٹ۔ تو اب ہر ایک کا ایک عالم ہے نا، آپ سارے علماء کو ایک ہی اس میں ڈال دیں گے؟ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجیب صاحب آپ علماء کی کچھ تعریف کیجئے۔ میرے ابھی 1-2 گھنٹے پہلے کے بیان میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ علم کی کیا اہمیت ہے، علم کیسے حاصل کیا جائے۔ آج کے دور میں اتنے فاسٹ اور فارورڈڈ دور میں انٹیلیجنس جہاں پر موجود ہے، وہاں پر علم حاصل کرنے کا ایزیسٹ وے کیا ہے؟ وہ بھی قرآن کا علم یا پھر اسلام کا علم۔ اب آپ اسلام کے نام پہ سارے لوگوں کو ڈال دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، پلیز۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن کے وہ 27 پریکٹیکل سبجیکٹس ایسے ہیں جس کو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پردے کا قانون ہے، سود کا قانون ہے، جو ہے آپ کے وراثت ہے، تقسیم ہے، اور کوڑلے مارنے کا قانون ہے۔ یہ ہمارے نبی نے کیسے کر کے دکھایا، دیٹس آل۔ وہ سبجیکٹس ہے، 27 سبجیکٹ ہے، ایک سبجیکٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو 100 روایتیں مل جائیں۔ ہم کو صرف اسی حد تک رہنا ہے جتنا قرآن میں پیش کیا گیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی نے یہ کہا ایک وحی ہے جلی ہے، ایک وحی ہے خفی ہے، ایک فلاں ہے، نہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ اب آپ وہ دروازہ کھول کے نبی کے نام پہ جو جی چاہے ڈالتے جائیں گے اور ہمارے پیارے نبی قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے؟ امپاسبل۔ کبھی بھی قرآن کی نص پہلے ملنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو اگر اپنے دماغ پہ، اپنی عقل پہ، اپنے شعور پہ بھروسہ ہے اور آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں قرآن سے، تو ساری کتابیں، ایون قرآن بھی بازو ہٹا دیجئے۔ پہلے اپنی عقل سے سوچئے کہ آپ اگر سامنے والے کے جگہ پہ ہوں تو کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ اس کے گھر چوری ہوئی ہے، آپ نے چوری کی ہے؟ اگر آپ کے گھر چوری ہوتی تو؟ آپ نے کسی کی بہن، بیٹی، بیوی پہ عزت پہ حملہ کیا ہے، آپ کی بیوی، بیٹی اور بہن پہ عزت پہ حملہ ہوتا تو؟ آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، کوئی آپ کا مال کھاتا تو؟ آپ نے زبردستی رانگ سائڈ کسی کو کراس کیا ہے، آپ کو کوئی کراس کرتا تو؟ آپ نے کسی کا مال چرایا ہے، آپ کا مال کوئی چراتا تو؟ جہاں کسی کا حق تھا آپ نے رشوت دے کے وہ حق چھین لیا، اگر آپ کا حق مارا جاتا تو؟ کسی لائن میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، بیچ میں سے کوئی آدمی گھس کے آ گیا تو آپ نفرت سے اس کو نکال دیتے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ آپ بھی اگر وہی حرکت کر رہے ہیں تو؟ یہاں پر اکثر ہم نے دیکھا ہے ڈالے ایسا آ کے اللہ تعالیٰ گھس گئے، حالانکہ ناانصافی اتنی ہے ان کے لیے باضابطہ کاؤنٹر بنایا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پارکنگ کا مسئلہ آ گیا، گھسا دیتے گاڑی۔ اوورٹیک کرنا ہے، اگر آپ غلطی سے اوورٹیک کر لیے تو آپ کو گاڑی روک کے 10 گالیاں سنا دیں گے۔ حق مار دیا جاتا ہے، سیلری برابر نہیں دی جاتی ہے، اس کی ماں بیمار ہے، اس کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے، اس کا باپ بیمار ہے، اس کے بچے کچھ پرابلم ہو گیا ہے، اس کو جانے دینا چاہیے، اس کی بیوی کو بلانا چاہیے، آپ اپنے خرچے پہ بلا کے رکھنا چاہیے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، یہاں آج صرف علم کا موضوع ہے تو میں اسی پہ ٹکا ہوا رہوں گا، بلکہ ختم ہو رہی ہے بات۔ تو اپنے عالم صاحب کو پرکھنا ہو، چیک کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیے اگر وہ کسی فرقے کا نام لیتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا پتا ہے
اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کفر کو اپنے گلے میں ڈال لیا ہے. میں کافر ہوں بول کے لکھ کے لگا لیا. اگر کوئی بولتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل قرآن ہوں، میں قادیانی ہوں، سیدھا سیدھا اس کا یہ اعلان ہے کہ میں کافر ہوں. بس وہ یہ اعلان کر رہا ہے. اگر کوئی، ہاں یہ بھی ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ میرے لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کس مکتبہ فکر سے ہیں، کوئی مجاہد صاحب پوچھے تھے. میں نے ان سے یہی جواب دیا، بولو مکتبہ فکر اسلام بس، یا مکتبہ فکر انسانیت. میں انسانیت کی بنیاد پہ یہ دین بنایا ہی گیا ہے انسان کی فطرت کے حساب سے. الذین اذا ذکروا آیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. پہلے ہم اپنی ذات پہ اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں بھائی، چیک کرتے ہیں، پھر مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا ورق ہو سکتا، یہ بات ہو سکتی ہے. علم کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو علم سیکھنا ہے. نفرت اس سے ہونی چاہیے آپ کو جو علم کے راستے میں روڑا بن رہا ہے، علم کے راستے میں دیوار بن رہا ہے، اور اسلام کے راستے میں وہ بربادی کر رہا ہے اسلام کی، اپنا حلیہ بنا کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، وعدہ خلافی کر کے، قرضے لے کے گول پھرانا، جھوٹے وعدے کرنا. یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. سیدھا سیدھا وہ منافق ہے جو کافروں سے بھی گرا ہوا ہے. یہ سمجھ جائیے. تو عالم وہی ہوتا ہے جو عقل کی بات کرے اور قرآن سے اس کا ثبوت دے. بس اگر وہ آپ کو یہ بولا کہ میں فلاں فرقے سے ہوں، فلاں مکتبہ فکر سے ہوں، گویا اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ مومن ہوں. بس یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اور یہ اسلام کے دشمنوں اور ایمان کے دشمنوں، قرآن کے باغیوں اور رسول اللہ کے گستاخوں سے ہمیشہ لڑتے رہیے. پیار سے سمجھائیے. بولیے مولانا آپ بڑے عقلمند آدمی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا حلیہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے ایک مدرسے سے فراغت حاصل کی ہے، لیکن پلیز اب یہ کچرا بیان کرنا چھوڑ دیجئے. آپ قرآن بیان کیجئے. بس آیت لکھ کے لگائیے بڑی بڑی. پورے محلے کی مسجد والے ایک پوسٹر لگائیں وہاں پر بڑا بڑا لکھ کے. سیدھا سیدھا ایک پرنٹ آؤٹ آپ کو 70 روپے 80 روپے 100 روپے میں مل جائے گا کپڑے پہ. وہ لکھ کے لگا دیں وہاں پر کہ اس جمعے کو اس آیت کے اوپر بات ہوگی. پورا ہفتہ وہ آیت پڑھتے رہنا لوگ. سیٹرڈے کے دن لگا دیے تو پھر فرائیڈے کے دن پورا رہنا چاہیے. پھر سیٹرڈے کو وہ پیپر بازو لگا دے کے دوسرا نیا پیپر لگا دینا چاہیے. آج اس آیت کے اوپر بات ہوگی. اس آیت کی A to Z ڈیٹیل سنائیے ان لوگوں کو. یہ مکے میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، اور جو ہے جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، اس کا مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ بتائیے. اسی طرح کیوں بھائی ضروری ہے کیا مدرسے میں ایڈمیشن لینا؟ چلیے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں. میں نے جو کوشش کرنی تھی کر لی. آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، میرے بارے میں بدگمانی میں مت پڑیے. ہاں میں بڑا سخت ہوں اس معاملے میں، ورنہ میں نہ مومن ہوں نہ مسلم ہوں، نہ میں مرد ہوں. پھر اگر میں جو صحیح بات ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان نہ کروں، جی ایسا آئیے نا کچھ دین کی بات کریں گے، ایسا تھوڑا سا وقت لگائیں گے، چھچورا پن میرے پاس نہیں ہے. بات سختی سے کرتا ہوں اور سیدھی سیدھی کرتا ہوں. کسی کو برا لگے ولو کریہ المشرکون ولو کریہ الکافرون ولو کریہ المنافقون، اور باقی نام بھی میں لے لوں گا پھر فرقوں کے. چلیے اللہ حافظ. السلام علیکم.